یہ آسان تفریق کا پہلا سبق ہے، اور تفریق کے کسی مسئلے کو کرنے سے پہلے آئیے دوبارہ جمع کرنے کا ایک مسئلہ پہلے حل کرتے ہیں۔ تو ہم نے جیسے پہلے مثالوں میں بھی دیکھا ہے، اگر ہمارے پاس فرض کیجئے 4 کنو ہیں، کنو کا رنگ کر لیتے ہیں، اور اس میں 3 اور کنو جمع کیے جائیں تو وہ کتنے کنو ہوتے ہیں؟ گن سکتے ہیں ہم: 1 2 3 4 5 6 7۔ اس کو ہم اپنی نمبر لائن پہ بھی دیکھ کے کر سکتے ہیں۔ صفر سے شروع کرتے ہیں: 1 2 3 4 5 6 7۔ تو اگر ہمارے پاس 4 کینو ہوں اور ہمیں کوئی لا کے 3 اور کینو دے دے، تو وہ 1 2 3 7 کینو ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر سوال یہ پوچھا جائے کہ ہمارے پاس اگر 4 کینو ہوں اور ہم سے کوئی 3 کینو لے لے، یہ تفریق کا مسئلہ ہوگا، تو ہمارے پاس کتنے کینو رہ جائیں گے؟ ہم؟ یعنی 4 کینو شروع میں ہمارے پاس تھے، اور ان میں سے 3 کینو کوئی لے گیا، تو کتنے بچے؟ 1۔ اس کو نمبر لائن پہ ہم اس طرح دکھائیں گے: ابھی تک ہم خالی جمع کرنے کے مسئلے کرتے رہے تھے، تو ہم ہمیشہ تعداد بڑھتی ہوئی دکھاتے تھے۔ نمبر لائن پہ تو بڑھتی ہوئی دکھائیں گے۔ اب 4 ہمارے پاس ابھی ہیں۔ اب اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کی تعداد کم ہوئی ہے، تو بجائے نمبر بڑھانے کے آگے کی طرف آپ نمبر گھٹائیں گے۔ تو 4 سے 3 کم کرنے ہیں: 1 2 3۔ اس کا رنگ پتہ نہیں کیوں تبدیل ہو گیا، تو 1 بچا۔ آئیے ایک اور مسئلہ کرتے ہیں حل اس سے منسلک۔ 3 جمع 1 کیا تھا؟ یہ تو ہم نے پہلے کیا ہوا ہے۔ 3 جمع 1 یعنی کہ 3 جمع 1 4، اور 1 جمع 3 بھی 4 ہے۔ اب یہ 3 میں نے یہ جان کے لکھے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان 3 پہ غور کریں اور خود سے فیصلہ کیجئے کہ 3 جمع 1 4 ہے، اور 4 میں سے اگر 3 نفع کر دیں تو ہمیں 1 ملتا ہے۔ تو یہ تعداد کا جو جوڑ توڑ ہے ہمارے ایکولز کے سائن کے ارد گرد، یہ کس قدر برابر ہوتا ہے؟ یعنی 4 میں سے 3 نکالنا 1 کے برابر ہے، اور اگر ہم 4 کو ایک جگہ پہ رہنے دیں اور 3 کو دوسری طرف لے جائیں تو یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ یا ہم اگر 4 میں سے 1 کو نکالیں تو ہمیں 3 مل جاتا ہے، یہ بھی صحیح ہوگا۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا غور کیجئے اور کئی اور مسئلے کیجئے، اور آپ کو ایک قسم کی پیٹرن نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ امید ہے آپ کو یہ سبق مددگار ثابت ہوگا۔